الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے۔ اسی آخری اسلامی سال کے آخری مہینے کی اسی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ برادران اسلام، کسی بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس پر اس کا پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کریم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری بات کی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ لوگوں، جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رضا وہ نعمت ہے جس کے نبی بھی طالب رہتے تھے۔ نبی بھی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھ سے ایسے اعمال کروا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ۔ اے میرے مولا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر فرمائی، اور مجھے توفیق عطا فرما ان اعمل صالحا ترضیہ، میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ آخری نعمت ہے جو اللہ کے محبوبوں کا مقصود مطلوب رہا۔ لیکن برادران اسلام، اللہ کی اس دھرتی پر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام بحیثیت جماعت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ظاہری زندگی میں اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو برادران اسلام، یہ نعمت عظمیٰ آج پانے کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کسی بندہ مومن کی سب سے بڑی قسمت اور مقدر یہ ہے کہ اس پر خدا بھی راضی ہو، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ایک باطنی چیز ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر آئے ہیں،
ضروری معاملات روک کر آئے ہیں، جمعہ کا ٹائم مینج کر کے نکال کے آئے ہیں۔ مالک بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے آپ کی اور میری یہ ادنا حاضری دیکھ کر وہ راضی ہے۔ وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا، وہ عمل کا محتاج نہیں کہ عمل ہو تو وہ راضی ہو۔ فرمایا وہ بے نیاز ہے، اللہ غنی عن العالمین، اللہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، مالک ہے۔ اس کی مرضی کسی کا عمل دیکھ کر بھی راضی نہ ہو، اس کی مرضی کسی کا عمل نہ دیکھ کر بھی راضی ہو۔ اس کی رضا کے معاملے عجیب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ جا رہے تھے، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ جا رہا تھا، خادم، اس کو حواری کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک شرابی شراب پی رہا تھا، وہ ڈر گیا، شرما گیا۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پیتے ہوئے رنگے ہاتھوں دیکھ لیا، پکڑ لیا، اس نے شراب چھوڑا۔ شرمندگی سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگا کہ معافی مانگوں گا، عرض کروں گا اللہ سے عرض کریں میرا گناہ معاف کرے۔ لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کا خدمتگار اور حواری تھا، اس نے اس کو نفرت سے دیکھا کہ یہ شرابی گندا آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا عیسیٰ سواری کو بتا دو، وہ شراب پی کر شرمندہ ہوا، ہم اسے راضی ہو گئے۔ تم نے اسے حقیر جانا ہے، ہم نے تمہیں مردود کر دیا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی عمل کے لیے راضی ہونے کے لیے کسی عمل کا محتاج نہیں، لیکن وہ خوشبخت جماعت جس پوری جماعت پر اللہ راضی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان میں خلفائے راشدین ایسے ہیں جیسے ستاروں میں چاند ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل تھا، اسلام کی خاص خدمات کی وجہ سے اللہ رسول ان پر راضی تھے۔ برادران اسلام، آج اگر ایک دن ایک مرید صادق کو شیخ نے مسکرا کر دیکھا تو وہ مرید مستی میں ناچنے لگ گیا، جھوم اٹھا، اس نے کہا میرے مرشد کا مجھے نگاہ رضا سے دیکھنا یہ مجھ پر اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ معاملے باطنی ہیں، کوئی معلوم نہیں کس بات سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن صحابہ کرام میں خلفائے راشدین وہ تھے جو منظور نگاہ مصطفیٰ تھے۔ آج الحمدللہ ہمیں میرا نام لوگ لیتے ہیں منظور حضور ضیاء الامت، کہ یہ آدمی حضور ضیاء الامت کی نظروں کا منظور ہے، جگ ہمارا احترام کرتا ہے۔ آپ ایمان سے سوچیں، اگر ایک مرشد راضی ہو جائے تو انسان مقبول جہاں ہو جاتا ہے، تو جس پر مصطفیٰ راضی ہو، جن کے عمل پر رسول اللہ راضی ہو جائیں۔ حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا لوگوں مدد کرو اس اللہ کے لشکر کی۔ وہ دن مدینہ میں انتہائی غربت کے، انتہائی گرمی کے، انتہائی پریشانی، بعض صحابہ کو 2 ٹائم کی روٹی میسر نہ تھی، لیکن کچھ خوشبخت تھے۔ خوشبخت ہمیشہ خوشبختی کے ماحول میں رہتے ہیں۔ جتنی مرتبہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، ہر مرتبہ کھڑا ہو کر لبیک کہہ کر کچھ نہ کچھ دینے والا انسان عثمان غنی تھے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا یہ لشکر تیار کرو۔ 8 مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، ہر مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کہ لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم لبیک کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اصل نعرہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ لشکر کی تیاری کے لیے میں 100 اونٹ اور 100 اونٹوں کا خرچہ دیا۔ حضور نے پھر فرمایا، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، بڑھتے بڑھتے اونٹ 1000 اونٹ یا رسول اللہ میں مہیا کروں گا، ان کا ساز و سامان بھی عثمان مہیا کرے گا۔ حضور نے پھر فرمایا، حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 1000 دینار اس دور میں حضور کی گود میں آن ڈالا۔ حضور نے جب دیکھا تو نبوت کا چہرہ کھل گیا، حضور کے چہرے پر اتنی بشاشت آئی کہ منبر پر صحابہ فرماتے ہیں قابل رشک حضور کے چہرے پر رونق تھی، برخ والضحیٰ عجیب چمک
میں تھا، حضور خوشی میں ادھر سے دنانیر لیتے، اس ہاتھ پر ڈالتے، اور منبر پر اہل پنڈادن خان عثمان کے مقدر کا کیا عالم ہوگا جب اس کا مرشد منبر پر جھوم کر کہہ رہا تھا، میرے خدایا عثمان کا یہ دن میں محمد بھی نہیں بھلاؤں گا، خدایا تو بھی عثمان کا یہ دن نہ بھلاؤں گا، اللہم لا تنس ھذا الیوم لعثمان، خدایا یہ دن عثمان کا بھلائے جانے کے قابل نہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ما در لعثمان ما عمل بعد، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا رہے عثمان کا کچھ نہیں بگڑے گا، عثمان پر مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا۔ یہ مقام تھا مقام رضا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، خود مقام رضا میں درجہ بندی ہے، اور حضرت عثمان غنی کا مقام بہت پایا ہے۔ سچی بات یہ ہے آج جو لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ فکری طور پر بھی بونے ہیں، وہ ایمان کے بھی بونے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے جو لوگ کیا تھے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے میرے نبی اللہ اس وقت سارے بیعت کرنے والے صحابہ پر راضی ہو گیا جب ایک درخت کے نیچے میرے محبوب تو صحابہ سے بیعت لے رہا تھا۔ لقد رضی اللہ، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں جو بات ماضی میں کی جائے وہ مکمل ہو گئی۔ جمعرات کل جمعرات تھی یا میں مسجد میں آیا، میرا آنا مسجد میں مکمل ہو گیا۔ علماء نے فرمایا راضیہ ماضی کا صیغہ، پھر اس پر قد، پھر لام مفتوح، تین تاکیدیں گویا لگا کر فرمایا میرے حبیب غزوہ صلح حدیبیہ میں جو 1400 صحابہ تیرے دست انور پر ہاتھ رکھ کر اپنی جان کی بازی لڑانے کی بیعت کر رہے تھے، میں تین تاکیدیں لگا کر کہتا ہوں میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایمان سے بتائیں اس وقت صحابہ کی خوش بختی اور مسرت اور سکون دل کا عالم کیا ہوگا جب حضور یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے کہ بیعت کرنے والوں جبریل بتا کر گیا ہے اللہ تم سب سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تم سب سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن 1400 صحابہ سے یہ آیت راضی ہونے کی جو اتری، اس رضا کا سبب کون تھا؟ سبب عثمان بن عفان تھا، عثمان غنی تھا۔ حضور نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا، جاؤ اہل مکہ سے بات کرو، ہم جنگ نہیں کرنے آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ دیکھو ہم نے احرام باندھے ہیں، یہ دیکھو قربانیوں کے جانور ساتھ ہیں، اپنی ایک تلوار سفر میں نیام میں ہے، لیکن مکہ والے نہ مانے، خبر پھیل گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات پھیلی تو صحابہ میں بے چینی آئی کہ سفیر کو تو کسی قوم میں اس قدر اس کی توہین نہیں ہوتی۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جو بھی صورتحال ہو آج عہد کرو ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کریں۔ تو وہ بیعت جس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان ہے، اللہ کے راضی ہونے والی بیعت، 1400 صحابہ کو رضائے الہی کی خوشخبری جس وجہ سے ملی وہ وجہ عثمان بن عفان ہے، وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ ایک تو خود حضرت عثمان غنی اس کی وجہ ہے، آپ کی وجہ سے بیعت ہوئی، اور پھر اس پر بھی میرے نبی نے اکتفا نہیں کیا۔ جب سارے صحابہ کرام بیعت کر چکے، سب کے سامنے میرے کریم نے فرفع یدہ الیمنا، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا لوگو ھذہ لعثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ فَطَبَقَ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے 1400 صحابہ میرا عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہے۔ گویا رسول اللہ نے عثمان غنی کو نہ صرف رضائے الہی کا سبب رہنے دیا بلکہ خود رضا میں شامل کر لیا۔
اور حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور جس ہاتھ کو حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسی ہاتھ کو اللہ کہہ رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی بیعت کرتے ہوئے صحابہ کے ہاتھ پر جو تیرا ہاتھ ہے وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ ایک ہے، رسول اللہ کے بدن انور میں ہاتھ ایک ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، خدا کہتا ہے یہ خدا کا ہاتھ۔ گویا بالواسطہ پتہ چلا کہ عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی آپ کے لیے حضور نے فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا، اور اللہ کہتا ہے یہ ہاتھ میرا، تو حضرت عثمان کو یہ وہ شرف حاصل ہے جو اور کسی صحابی رسول کو حاصل نہیں۔ حضور نبی رحمت آپ اللہ کی رضا کا دنیا میں ایک نشان ہے۔ حضور خوش ہوتے، صحابہ کرام خوش ہو جاتے۔ اگر حضور کے چہرے کے تیور بدل جاتے، ایک مرتبہ ایک ناگوار عہد صحابہ نے کیا، چند صحابہ نے یہ عہد کیا، ایک کہنے لگا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں زندگی بھر غسل نہیں کروں گا، بس عبادت ہی عبادت، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حضور کی شریعت فطرت کے مطابق ہے، حضور کے چہرے پر ناگواری آئی۔ جب چہرے پر ناگواری آتی تھی تو صحابہ کے دل سمجھتے تھے قیامت ٹوٹ پڑی، اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے چہرے پر بشاشت آتی، خدا کی قسم ہماری دل کی مرجھائی کلیاں مسکرانے لگیں، ہم خوش ہو جاتے کہ کوئی خدا کی رحمت کا پیام آیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے۔ ایک مرتبہ ہم عمرے پر گئے تو ہمارا سٹے اس محلے میں تھا جہاں رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک سجدہ کیا، اور ایک طویل حدیث کا اس سے تعلق ہے۔ میں نے وہ نام جب پڑھا تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، وہ واقعہ بھی یاد آ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں سرکار سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم سمجھے کہ حضور کی روح قبض ہو گئی ہے۔ اب نبوت کے احترام میں نہ تو ہاتھ لگاتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوا، اور پریشان ہیں، اور صحابی پریشان ہے، بہت لمبا حضور نے سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں لیکن جب سجدے سے میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کے تیور بتا رہے تھے کوئی خوشی کی خبر آئی ہے۔ اب یہ حضور کے چہرے کی خوشیاں صحابہ سمجھ جاتے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو جن کے چہرے کی سلوٹیں خدا کی رضا کا پیغام ہیں، اس مصطفیٰ کے خود راضی ہونے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ آپ خود سوچیں، میرے کریم آقا حضرت عثمان پر اتنا راضی تھے، اتنا خوش تھے کہ جب آپ کی بچیاں شادی کے قابل ہوئیں تو سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کر کے حضور خوش ہیں۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد سیدہ رقیہ فوت ہو گئی، حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن پوچھا عثمان تیری پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگا لوگو مجھ سے بھی کوئی بڑھ کر لوٹا گیا جس سے رسول اللہ کی نسبت ٹوٹ گئی، حضور کی بیوی میرے نکاح، بچی میرے نکاح میں تھی، سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا۔ عثمان کا چہرہ پجمردہ ہے، لیکن سرکار ایک دن خوشی سے مسکراتے نکلے اور فرمایا عثمان مجھے رب کا پیغام آیا ہے کہ اے میرے نبی ہم سے عثمان کا غم نہیں دیکھا جاتا، اب ام کلثوم بھی عثمان کے نکاح میں دے دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، جس سے عثمان کو کائنات کا انوکھا شرف ملا، ذن نورین، 2 نوروں والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی بات پر حضرت عثمان غنی کو مبارک دیتے ہوئے، عاشق ہوتے ہیں نا، وہ بھی حضور کے عاشق، یہ بھی حضور کے عاشق، تو یہ عاشق رسول تڑپا اور کہنے لگا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا،
ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا۔ آج جس کے گھر میں وزیر اعظم کی بیٹی ہو، لوگ اسے مبارکیں دیتے ہیں، رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بتاؤ اس عثمان کے مقدر کا کیا عالم ہے، جس کا پوری کائنات میں واحد شرف یہ ہے کہ اس کے نکاح میں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اور پھر سیدہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے لوگو تزوجوا عثمان، اپنی بیٹیوں کے رشتے عثمان کو دو۔ اللہ کی قسم اگر میری محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس جملے میں ڈوب کر دیکھیں رسول اللہ عثمان پر کتنے راضی تھے۔ عثمان کے بارے میں قلب مصطفیٰ کا عالم کیا تھا، یہ تھی وہ چاہتیں جو میرے نبی کی بارگاہ سے میں کر رہا تھا۔ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس پر خدا بھی راضی ہو، کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں۔ صحابہ کرام پر بعض اوقات جن صحابہ پر رسول اللہ زندگی کی آخری حد تک راضی رہے نا، لوگ انہیں کہتے تھے تم خوشبخت ہو، رسول اللہ اس حال میں دنیا سے گئے ہیں کہ تم سے راضی تھے۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مصطفیٰ راضی ہیں تو خدا راضی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان خوشبخت لوگوں میں ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا یا امیر المؤمنین نلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نالہ الشیخان، اے عثمان تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے وہ شرف ملا جو ابو بکر و عمر کو بھی نہ ملا۔ عثمان کو کیا شرف ملا جس کی تعریف مولا علی کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں کر رہے ہیں، جسے شیعہ قرآن کے بعد حجت سمجھتے ہیں۔ اے کاش تعصب ختم ہوتے، وہ اپنا ایمان بچاتے کہ پڑھتے مولا علی جس بات پر عثمان غنی کو مبارک دے رہے ہیں وہ یہ کہ عثمان تمہیں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ملی۔ یہ وہ شرف تھا جس پر حضرت علی مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بار رسول اللہ اور اللہ کی رضا عثمان غنی نے حاصل کی۔ مسلمان مدینہ میں گئے، پینے کا پانی نہیں ملتا، بڑا مہنگا ہے۔ سرکار کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے ہم اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ یہودی کا وہ چشمہ جو اکیلا اس کا مالک تھا، بڑا امیر اور ظالم تھا، عثمان غنی نے وہ سارا چشمہ اس سے خرید لیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ چشمہ عثمان نے خرید لیا ہے اور اللہ رسول کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مسلمان میٹھا پانی پیئیں گے، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی مسجد سے ملحقہ مکان لے کر مسجد کی توسیع کرے گا ہم اسے جنت کی، ایک روایت میں ہے بشارت دیں گے، ایک روایت میں ہے ضمانت دیں گے۔ ضمانت کیا ہوتی ہے؟ کسی بندے نے آپ کے پیسے دینے، وہ نہیں دیتا، آپ کہتے ہیں جی چھوڑے میں ضامن ہوں، وہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، گویا اپنی جان گروی رکھنا، میں ذمہ دار ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مکان خریدے گا اس کے لیے محمد عربی جنت کا ضامن ہے۔ یاد رکھیں جنت کی خوشخبری علماء سنائیں، صلحاء سنائیں، ہر کوئی سنا سکتا ہے، لیکن جنت کی ضمانت دے سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال دے سکتا ہے۔ کیوں کوئی بشارت سنائے معلوم نہیں۔ میں کہتا ہوں جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف، جو حج کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ میں تو احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس بندے سے کل کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ اس کے گناہ معاف نہ ہوں، لیکن ضمانت مصطفیٰ اٹھائیں تو مطلب ہے مکان وقف کرنے والے غم نہ کر،
تیرے اور تیرے خدا کے درمیان زامن محمد ہے۔ عثمان غنی نے منہ مانگی قیمت مکان کے مالک کو دی، یا رسول اللہ مکان میں نے خرید لیا، اب اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، بتائیں عثمان پر رسول اللہ کی رضا کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی وہ خوش بخت ہیں جنہیں ظاہری حیات طیبہ میں کئی مرتبہ اللہ رسول کی بشارت کا مجدہ ملا۔ آپ اور میرا اگر چھوٹا سا کوئی کام کر دینا، ہم کہتے ہیں بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ سرکار کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا، کئی دن کھانا نہ پکتا، یہ حضور کا فقر اختیاری تھا، حالانکہ محبوبیت یہ تھی۔ فرمایا لو شئتو لصارت الجبال ذهبا معی، اگر میں چاہوں نا، میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ بس تو دل میں چاہ تو ہم ان پہاڑوں کو سونا بنا کر تیرے کمان میں دے دے، تیری نوکری میں دے دے، جہاں تو چاہے گا یہ سونے کے پہاڑ جائیں گے۔ فرمایا رب نے کہا، میں نے عرض کیا مالک کبھی مل جائے کھا کر شکر کریں، کبھی نہ ملے صبر کریں، تاکہ میری امت کو میری دونوں سنتیں مل جائیں، غریبوں کو بھی سنت مل جائے صبر کرنے کی، امیروں کو شکر کرنے کی سنت مل جائے۔ حضور نبی رحمت کے گھر میں چند دن چولہا نہ جلا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ حضور کے گھر میں تو چولہا نہیں جلا، کاشانہ نبوت پر تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ عثمان غنی وہ وارفتہ نگاہ مصطفیٰ تھے، بے چین ہو گئے، فوراً اپنے گھر گئے، آٹے کے گٹو اور راشن لیا اور خود اٹھا کر ہانپتے کانپتے عائشہ صدیقہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر پیار سے محبت سے میٹھی سی دستک دی۔ ام المومنین نے کہا کون ہے؟ عرض کیا انا عثمان ابن عفان، عثمان غلام حاضر ہے۔ کیوں عثمان اس وقت؟ حضرت عثمان رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ام المومنین مجھے پتا چلا میرے آقا کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا، بے چینی سے میں نے وقت گزارا۔ عثمان حاضر ہے، آٹا دروازے کے اندر کیا، راشن اندر کیا اور رو کر کہنے لگے ام المومنین اگر کبھی بھی آئندہ معاملہ ہے تو خدا را اس غلام کو یاد کر لیا کرے۔ یہ تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں چاہتے، حضور سے بے پناہ محبت، آپ کی ذات پر فدائیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضور پر فدا تھے، حضور کے اہل بیت پر فدا تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا سیدہ خاتون جنت سے جب رشتہ ہوا تو فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ یا رسول اللہ نہیں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو مہر کے لیے دوں، ایک زرہ ہے جو میدان جنگ میں پہنتا ہوں۔ فرمایا علی جاؤ بیچ کر زرہ آؤ، فاطمہ کے نکاح کا انتظام کیا جائے، حق مہر ادا کیا جائے۔ حضرت علی بازار جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ملے، ماذا تريد یا علی؟ علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں، فاطمہ سے میرا عقد ہونے والا ہے، میں نے مہر ادا کرنا ہے۔ فرمایا بھائی علی تیری زرہ کتنی کی ہے؟ کہا 300 درہم کی۔ 300 درہم اس مدینہ کے غنی انسان نے نکالا، حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا۔ جب حضرت علی مڑنے لگے نا، حضرت علی کا بازو پکڑ کر کہنے لگے بھائی علی بے مکمل، زرہ میری، رقم تیری۔ فرمایا عثمان اس میں کوئی شک ہے؟ تو پھر ذرا آگے کر کے کہنے لگے اے بھائی علی تو مرد میدان ہے، زرہ علی کوئی سجتی ہے، وہ پیسے میری عثمان کی طرف سے نگاہ کا تحفہ قبول کرو اور یہ زرہ اپنی ملکیت میں لے لو۔ بڑی جلدی حضرت علی جب حضور کے پاس آئے، زرہ بھی ہاتھ میں، رقم بھی ہاتھ میں، جب پتہ چلا حضرت علی نے ساری بات کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو صرف حضرت علی سے پیار کرے اس پر رسول اللہ مہربان ہو جاتے ہیں، تو جو علی سے یہ احسان کرے، جو ہی حضرت علی نے کہا عثمان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو بے ساختہ نبوت کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہوگا میرے نبی کے دل میں عثمان کے لیے محبتوں کا کیا جذبہ ہوگا، مہربانیوں کا کیا انداز ہوگا، جن پر اتنے مصطفیٰ راضی ہوں
آج اگر ان سے کوئی عداوت کرتا ہے تو اپنی بدبختی پر مہر لگاتا ہے۔ عثمان تو وہ ہے جن سے اتنا رسول اللہ کو پیار تھا کہ 18 ذی الحج کا دن، جمعہ کا دن، حضرت عثمان غنی روزے میں ہیں، آپ انتہائی پریشانی میں ہیں، بلوائیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ کسی دروازے پر عبداللہ بن زبیر پہرے دار، کسی دروازے پر حسن ابن علی پہرے دار، کسی پر محمد ابن طلحہ پہرے دار، کہیں حسین ابن علی پہرے دار، لیکن ظالم پیچھے سے آئے، حضرت عثمان غنی کو قتل کرنا چاہا۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عثمان نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھا، تھکاوٹ اور غم میں چور تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، خواب میں کوئی خواب دیکھا، بے چینی میں جاگے۔ آپ کی بیوی نائلہ نے کہا ما رأیت یا امیر المومنین، امیر المومنین معاملہ کیا؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ابھی ابھی میری آنکھ لگی اور مجھے نبی رحمت کا دیدار ہوا، اور شیخین کریمین ابو بکر و عمر بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور خواب میں مجھے رسول رحمت فرما رہے ہیں عثمان آؤ آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ نائلہ میری شہادت کی خبر آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بلوائی آئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ کس انداز میں شہادت ہے؟ مدینہ کا شہر ہے، جمعہ کا دن ہے، روزے میں عثمان غنی ہیں، قرآن سامنے رکھا، تلاوت کر رہے ہیں۔ ظالم نے جو پہلی ضرب پیشانی پہ لگائی، خون کا چھینٹا قرآن کی آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا معنی ہے عثمان اللہ تیری طرف سے تیرے دشمنوں کو کافی ہے۔ گویا قیامت تک عثمان سے عداوت رکھنے والے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اس شان سے عثمان غنی کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، اور روزہ واقعی رسول اللہ کے ساتھ جا کر کھولا۔ جس پیار کا رشتہ زندگی میں میرے نبی نے جوڑا وہاں تک قائم رہا، اور آگے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب ہر نبی جنت میں جائے گا نا، اللہ اس نبی کی عزت بڑھانے کے لیے ایک ساتھی بطور وزیر ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا جب نبیوں کا سلطان جنت میں داخل ہوگا، میرا رفیق خاص عثمان بن عفان ہوگا۔ اللہ حضرت عثمان کے صدقے آپ مجھ پر رحم فرمائے، ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے۔